پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اتار کر توحید و رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں کو قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات دے دیا۔ اس کتاب مقدس میں رب کائنات نے ماضی، حال، مستقبل کی ایسی باتیں سمجھائی ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ماضی کے قصے کھول کھول کر سنا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر نازل ہونے والے ثواب و عذاب کا نہ صرف ذکر ہے بلکہ مستقبل کی بہتری اور قرب الہی کے حصول کے نسخے بھی موجود ہیں۔ آسمان و زمین اور انہیں تسخیر کرنے کا یہ پیغام بھی نمایاں ہے، اور اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ مالک و ارض و سما نے زمین و آسمان کی کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اللہ پاک کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قربان جائیں محسن کائنات، محبوب خدا، آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کی فلاح اور تربیت کے لیے اس کتاب کو وصول کی۔ یہ کتاب حکمت و دانائی کا پروانہ ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔ قرآن مقدس صرف آسمانی کتاب ہی نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کی قدم قدم پہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور اچھے برے کی تمیز کے ساتھ احترام انسانیت بھی سکھاتا ہے، حلال و حرام سے آشنائی بھی دیتا ہے، قتل و غارت گری کی نفی کر کے صلح جوئی، رواداری اور ایک دوسرے سے محبت کا پرچار بھی کرتا ہے، اور حضرت انسان کو خبردار کرتا ہے کہ دنیا عارضی پڑاؤ ہے، اس کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جاؤ بلکہ اس نسخہ کیمیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روز جزا و سزا کی تیاری کرو۔ لیکن صد افسوس کہ ہم اس ضابطۂ حیات کو عقیدت و احترام میں صرف سنبھالے بیٹھے ہیں۔ بچیوں کو تعلیم دیں یا نہ دیں، رخصتی کے وقت اسے قرآن عظیم کے سائے میں رخصت ضرور کرتے ہیں، اور وہ بھی سسرال میں جا کر اسے عزت و احترام کے ساتھ الماری کی زینت بنا کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ حکم پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، پھر بھی ہم زمانے کی رنگینیوں میں گم مست ہاتھی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ہم ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر بڑی شان سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب تقوی و پرہیزگاری کی بات ہو تو انتہائی ڈھٹائی سے نہ صرف اعراض کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رب معاف کرنے والا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، بندہ جب چاہے معافی مانگ لے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو اس کا حقیقی مقام دینا ہم لوگوں کا فرض ہے، لیکن ہم اس فریضہ سے نظریں چراتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں؟